امام علی مقام امام تشنگام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں تاریخ رقم کی 10 محرم الحرام کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اس واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج مختصر سے وقت میں ہم کچھ واقعہ کربلا سے ملنے والا سبق، اس سے ملنے والا لیسن ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سنتے تو بہت ہے واقعہ کربلا، اور کربلا کے واقعے کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی جو ہے وہ ترغیب دلانی چاہیے کہ اس میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزوں کی ایجوکیشن ہمارے اداروں کے اندر بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے نہیں ہے، اور پھر جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ، کہ اللہ کے آخری نبی کی محبت اپنی اولادوں کو ہم سکھائیں۔ اور دوسری چیز اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن انہیں سکھاؤ، قرآن اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور جو تیسری چیز ارشاد فرمائی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی محبت۔ اب جو واقعہ کربلا ہے، کربلا کا ایک واقعہ 72 افراد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ادھر 22,000 کا لشکر جو یزید پلید کی جماعت تھی، جو اس کے ساتھی تھے جنہوں نے جفاکاریاں کی، وہ ایک واقعہ ہے نا۔ اور اس واقعے کو اسلامی نظریے سے ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھانا چاہیے۔ جب واقعہ کربلا رونما ہونا تھا تو اس سے پہلے بہت سارے واقعات بھی رونما ہوئے، اور یزید کی کوئی اس کا صرف واقعہ کربلا کے اندر کردار نہیں ہے کہ اس نے واقعہ کربلا میں یہ کیا، بلکہ یزید کی جو کارنامے تھے، یزید کے جو برے افعال تھے، اس سے امام حسین پہلے ہی مطلع تھے۔ یزید نے جو اسلام کے خلاف کام کیے، یزید نے جو اسلام کے خلاف اسلام دشمن قوتیں پھیلائیں، یہ پہلے سے عام تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ساری معلومات تھی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی درس دیا، یہی سبق دیا کہ اس یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جائے گی، بلکہ اسلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت ہوگی۔ اسلام جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ طاقت اگر یزید کے پاس ہے اور ہم جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پر اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کربلا کے واقعے کے جائزے لینے کے لیے جو ایک کوفہ کے اندر انہوں نے بلایا تھا، خطوط بھیجے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حالات کے جائزے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کے جائزے کے لیے بھیجا۔ اور یہ ہم نے پڑھا کتابوں میں واقعہ، جب پڑھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان یزیدیوں نے کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا، آپ کے خاندان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کے جائزے کے لیے کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے یزید کے وہ کارنامے دیکھے، اور یزید کے جو پیروکار تھے ان کے کارنامے دیکھے کہ یہ اپنی سفارتکاریوں پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے تھے، اور اسلام کی طرف آنے کا ان کا ذہن ہی نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ کے ساتھ ایک ننھا منھا بچہ بھی تھا جو آپ کے ساتھ آیا تھا، اور اسے بھی یزیدیوں نے اور اس کے چاہنے والوں نے بے دردی کے ساتھ اس بچے کو بھی شہید کیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا۔ پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ ساری خبریں پہنچی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں آنا طے تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاتے تھے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کی خبر ارشاد فرما گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب آتے ہیں، اور یزید کے ساتھ آپ آتے ہی جنگ کا ارادہ لے کر نہیں آئے، اور نہ ہی آپ نے آتے ہی جنگ کی، بلکہ یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کا درس دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں۔ لیکن یزید، اب یہ ڈفرنس ہے، یزید کی جو جماعت تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی، ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کیا تھا؟ اب بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں غلط گائیڈ بھی کیا جاتا ہے، ہمیں غلط بتایا بھی جاتا ہے، بعض اوقات بڑی بری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کیا ہے، ہسٹری آف اسلام کیا ہے؟
اور یہ واقعہ کربلا اصل میں واقعہ کربلا ہے کیا، یہ ہمیں اچھی معلومات اور صحیح معلومات کہاں سے ملے گی، ہم حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید اور اس کی قوم کو اسلام کی تبلیغ دی، اسلام کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت تک یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں خون مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہانے سے روکتا ہوں، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں کہ تم آل نبی کا خون نہ بہاؤ، کہ تم جگر گوشہ بطول حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی اولاد اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کا خون بہانے سے باز رہو، تم دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گویا کہ خطبہ دیا ان کے سامنے، ان کو سمجھایا۔ رات جو کربلا کی رات تھی، اس مبارک رات کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عبادت کی۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے وہ یزید کی جماعت ہے اور ایک طرف امام حسین کی جماعت ہے، اور یزید کے جو لشکر میں لوگ شامل ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں 72 آ رہے ہیں اور 72 کے ساتھ اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے، اور جنگی ساز و سامان اور جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہوئے، ان کے مقابلے میں تو تھوڑے بھی وہ ہوتے تو آ جاتے اور جنگ کر لیتے اور جیت جاتے، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ 72 یہ ایسی قوت کے ساتھ آئیں گے، یہ ایسی طاقت بری کے ساتھ آئیں گے کہ ان کے ساتھ ہزاروں کا لشکر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہ سمجھے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اپنی میان سے نکالی اور تلوار ذوالفقار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ اب جو رات گزری تھی، جو کربلا کی رات تھی، اس رات میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ تلاوت قرآن کر رہے تھے، یہ کثرت ذکر کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، اور وہاں یزید پلید کی جماعت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اپنے ہاتھ پر ان کی بیعت چاہتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، نمازی بھی تھے، لیکن اس رات انہوں نے جو ان کے کارنامے تھے، جس طرح ان کی زندگی کا طرز تھا، جس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، وہی طرز زندگی ان کا اس رات بھی تھا۔ ناچ گانے اور دیگر جو شرابیں چل رہی ہیں، معاملات چل رہے ہیں، یہ ساری جو ہے وہ اس کی سفارت کاریاں چل رہی تھی اپنے ان کے جو ہے وہ جماعت کے اندر، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ عباس علمدار بھائی سے کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے جنگ کی ایک مہلت اور لے لی جائے کہ ہم عبادت کے لیے اپنے آپ کو اور تیار کر لیں اور اللہ کی عبادت ہم کر لیں، کاش کہ ہمیں کوئی وقت اور ملے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اور آگے ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک عبادت کرتے رہے۔ جب آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جنگ کے ارادے سے آپ تشریف لائے، تب بھی جنگ سے پہلے آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو درس دیا، اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور اسلام کی طرف راغب نہ ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ کر دکھایا جس کا ہونا حق تھا، جس کا ہونا سچ تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کیا، جواں علی اکبر کو بھی قربان کیا، اپنے بھائیوں کو بھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو رفقا تھے وہ بھی سارے کربلا کے میدان میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کی اور اس وقت کربلا کے میدان میں جنگ تھی تو امام حسین شروع سے لے کر آخر تک جنگ کر ہی رہے تھے۔ ننھے علی اصغر کا لاشا بھی اٹھایا ہوا ہے، پھر بھی یہ ننھے علی اصغر کے لاشے نے بھی آپ کو جنگ سے نہ روکا، جواں علی اکبر کی لاش کو بھی آپ خیمے میں لائے، لیکن اس کے باوجود آپ جنگ سے نہ رکے۔ صرف جنگ سے رکے تھوڑی دیر کے لیے، وہ کس وجہ سے؟ نماز کے لیے آپ رکے، نماز کے لیے آپ نے اس سے مہلت چاہی اور اس نے مہلت نہ دی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے سجدے میں اپنا سر رکھا، اور ان جو یزید کے پیروکار تھے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یزید پلید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو سجدے کے اندر قلم کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یہ تاریخ رقم کی اور ہمیں قیامت تک یہ بتایا کہ طاقت اور قوت
یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے بلکہ حق اور سچ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ کیوں؟ یزید کے پاس طاقت تھی، یزید کے پاس قوت تھی، عہدہ تھا، منصب تھا، افراد تھے، 22,000 کی جماعت تھی، یہاں صرف 72 تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسینیت یہ ہے کہ حق حق ہے، سچ سچ ہے، بھلے تھوڑی تعداد ہو۔ ہماری بھی یہ ناکامی ہے کہ ہم کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، تعداد کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بڑی جماعت ہے، بڑے افراد ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے اور جمعہ کا دن تھا تو یزید نے یہ بھی کہا امام حسین کو کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ جنگ کے لیے جلدی کرو، ہمیں نماز میں تاخیر ہو رہی ہے۔ معاذ اللہ، اب اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیا عالم ہوگا؟ اور یزید جو پلید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قتل کے ارادے سے آیا ہے، وہ کس منہ سے نماز پڑھے گا اور کس منہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہے گا؟ اب قتل کرنے کے ارادے سے بھی آیا ہوا ہے لیکن پھر بھی نماز کا کہہ رہا ہے۔ یہ اس کی جو ہے وہ جو سمجھے کہ منافقت تھی، یہ اس کی غلاظت تھی کہ جس کو وہ ظاہر کر رہا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تاریخ رقم کی کہ حسین ہمیشہ زندہ رہے گا، کربلا کے میدان میں بھی حسین زندہ ہے اور قیامت تک بھی حسینیت زندہ رہے گی۔ فرق یہ ہے کہ اسلام پر کمپرومائز نہیں کرنا، اسلام کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مروت میں آ کے ہم طاقت اور قوت کے بل بوتے پر، طاقت اور قوت کے نشے میں آ کر اللہ کی یاد سے دور ہو جائیں، اس کے ذکر سے دور ہو جائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو جائیں۔ کربلا کے میدان سے ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق جو کربلا کے میدان سے ہمیں ملتا ہے، ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ نماز کا پیغام ہمیں کربلا کے میدان سے ملتا ہے کہ نماز کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حالت میں نہ چھوڑا، جنگ کی حالت میں بھی آپ نے نماز کو ترک نہ کیا، اور آپ کی شہادت بھی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہوئی کہ جب انہیں موقع ملا اور امام حسین سجدے میں تھے۔ اس سے پہلے امام حسین ان کے ساتھ جوان دلیری کے ساتھ اور ذوالفقار تلوار کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک جو سمجھے کہ اس کی مشیت ہے اور اللہ پاک کی جانب سے ایسا ہونا تھا، اور کربلا کے میدان میں آپ کا خون بہنا تھا، آپ کی شہادت حق تھی، اور اللہ پاک نے یہ کر دکھایا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو رفقا تھے انہوں نے بھی بڑی بے دردی، بڑی جو ہے وہ بڑے صبر کے ساتھ مظاہرہ کیا اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا۔ اللہ پاک کی جو مشیت تھی اس پر راضی رہے اور اسلام کے دامن سے وابستہ رہے۔ اور یہی پیغام آج ہمارے لیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اسلام طاقت اور قوت کے بل بوتے پہ نہیں بلکہ اسلام حق اور سچ کے بل بوتے پہ قائم ہوا۔ اور آج بھی اگر حق اور سچ ہوگا، تعداد اگرچہ تھوڑی ہوگی، کوانٹٹی اگرچہ تھوڑی ہوگی، لیکن کوالٹی اسی کے اندر ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی سچی